پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر یعنی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن متقی قیامت کے روز ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے باہمی اختلاف کیا، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ انہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد بھی آپس میں ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، لہٰذا اللہ نے ایمان والوں کو ان کے اختلافی معاملات میں اپنے اذن سے حق کے مطابق ہدایت عطا فرما دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشی حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ وہ سختیوں اور مصائب سے دوچار ہوئے اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایماندار ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد بس قریب ہی ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ تم جو مال بھی خرچ کرو وہ والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر ہو، اور جو نیک کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر قتال یعنی کافروں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔